الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون إلى آخره يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وفي مقام آخر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وفي مقام آخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے جن آیات کا تذکرہ کیا اس میں روز قیامت، مرنے کے بعد اٹھائے جانا اور حشر نشر یعنی حساب و کتاب کا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا یعنی نبوت دی 40 سال بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا حساب دینا ہے۔ تو دو گروہ بن گئے، دو جماعتیں بن گئی۔ ایک نے کہا کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا جو ہے وہ ممکن ہے تو یہ تو ہمارے لیے خسارے کی بات ہے، یعنی ہم اپنے حساب اور کتاب اپنے اعمال کے نہیں دے سکتے۔ اور ایک گروہ نے کہا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کہہ رہے ہیں، یعنی مرنے کے بعد نہیں اٹھنا۔ تو بعض نے لکھا ہے کہ یہ جو اشکال کر رہے تھے دونوں، ان میں سے ایک مسلمان تھے اور ایک کافر تھے۔ بعض نے لکھا کہ دونوں کافر تھے، مسلمان ہو یا کافر ہو، لیکن اگر پہلی دفعہ جب بندہ یہ بات سنے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو اشکال تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں اور پھر اللہ رب العزت میدان حشر کو قائم کرے اور پھر ہم اپنی پوری زندگی جو دنیا میں گزاری ہے اس کا حساب و کتاب دیں۔ تو اللہ رب العزت نے دو گروہ کی یہ بات سنتے ہوئے اللہ رب العزت نے پوری سورہ نبا جو کہ 30ویں سپارے کی پہلی صورت ہے اور پوری سورہ نازعات جو کہ 30ویں سپارے کی دوسری صورت ہے نازل فرمائی، صرف ان دو گروہ جماعت کی اس اعتراض پر۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں اے نبی یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں یعنی قیامت کے دن کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ خود اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی ایک گروہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھنا ہے، اور ایک گروہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وسلم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو دونوں گروہ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قیامت کے بارے میں آپ انہیں بات بتلا رہے ہو، یہ اس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خود آپس میں اس بات پر اختلاف کرتے ہیں کہ اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا۔
تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا، حالانکہ عربی زبان کے اندر لا کا جو لفظ ہوتا ہے نا، صرف لا کا، اس کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن کلا جب لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکید والا نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب ان کو پتہ لگ جائے گا، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب ان کو پتہ لگ جائے گا۔ یعنی اس جملے کو اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اب اللہ رب العزت اس آیات کے بعد فرما دیتے ہیں کہ قیامت ہے، میدان حشر ہے، تو اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں پہلے ظاہر کروائی۔ کہا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی اگر تم زمین کو پانی کے اوپر بچھاؤ تو بچھا کے دکھاؤ، پانی کے اوپر زمین نہیں بچھ سکتی، لیکن اللہ رب العزت نے پوری 7 زمینوں کو اس پر بچھایا، پانی پر، اور پھر اس کی مضبوطی کے لیے اس کے اوپر پہاڑوں کو جمایا، والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ یعنی انسان پیدا ہوتا ہے تو پہلے ہی اس کی تقدیر میں لکھ لیا جاتا ہے کہ اس کا نکاح کس عورت کے ساتھ، یعنی ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنا کے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ انسان سوتا رہتا اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، انسان کھاتا رہتا اس کی بھوک نہیں مٹتی، لیکن اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو کام کاج کا ذریعہ بنایا، یعنی تم دن میں دنیاوی کماؤ گے، یعنی کیونکہ دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بندہ اوپر اٹھنے کے لیے کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 3 قسمیں کھا کر، والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینہ کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، 4 قسمیں، اور اس امن والے شہر کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا سب سے نیچے، یعنی ہم نے ان کو دنیا میں بھیج دیا، اب یہ آسمان پہ آنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اسی کو سورہ نبا میں بیان فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو کام کاج کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا۔ مطلب دن میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا سورج سر پر ہوتا ہے، تو رات کو تم جو بھی کرو گے صرف میں دیکھوں گا، لہذا میدان حشر جب قائم ہوگا تو اس وقت تم مجھے باری باری آ کے حساب دو گے، یعنی تمہارے لیے وہاں بھی لباس ہوگا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ تمہیں تو ایک دکھ رہا ہے، اس کا بھی تم انکار کر دو کہ 6 آسمان نہیں ہے، تو ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، تم اس 7 مضبوط آسمان کو مانتے ہو۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، پھر ہم نے اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے ایک سورج بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر ہم نے نازل کیا بادلوں میں سے پانی کو تیز رفتار سے، اوپر کوئی موٹر نہیں لگی ہوئی، بورنگ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ان گروہوں کو جواب دینے کے لیے پہلے اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اس کا بھی پھر انکار کرو، کیوں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ تم نے دیکھا نہیں ہے۔
آسمان کو تم دیکھ رہے ہو، زمین کو تم دیکھ رہے ہو، یہ اس طریقے سے بنے ہیں کہ کسی انسان کو اس کے لیے اس کا بنانا بہت مشکل یعنی محال ہے، نہیں بنا سکتا۔ تو یہ سب چیزیں تم دیکھ رہے ہو، انسان کو اللہ رب العزت 7 اندھیروں میں پیدا کر رہا ہے، ناک کو ناک کی جگہ پر، کان کو کان کی جگہ پر، منہ کو منہ کی جگہ پر رکھ رہا ہے، یعنی ناک کو اللہ رب العزت کان کی جگہ پر رکھ دیتے، یعنی 7 اندھیروں کے اندر بھی اللہ رب العزت انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بہترین یعنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں اسے پیدا کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے نازل کیا بادلوں سے پانی کو بکثرت۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے نکالا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، ہم نے نکالا زمین سے غلے کو اور سبزے کو یعنی گھاس کو، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور ہم نے خوبصورت باغات بنائے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن مقرر ہے۔ کتنی نشانیاں بیان کی ہیں، اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ جب تم اس سب باتوں پر یقین رکھ رہے ہو تو یہ بھی تم اس بات پر یقین رکھو کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا جو دن ہے وہ مقرر ہے۔ کس طرح مقرر ہوگا آگے اس کی بھی وضاحت کی، یوم ینفخ فی الصور فتکون افواجا، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، پس تم دوبارہ قبروں سے اٹھو گے اور میری طرف فوج در فوج آؤ گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اب اللہ رب العزت جو چیزیں بتائی تھی اس کا بھی حشر نشر بتا رہے ہیں، یعنی انسان اٹھے گا۔ اب جو آسمان اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ 7 آسمان میں نے بنائے، اب کہہ رہے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، جتنے بھی آسمان ہیں سب دروازے ہو جائیں گے، یعنی کھل جائیں گے، اب تم دیکھ سکو گے اوپر کیا ہے۔ جیسے تو جنات بھی ہیں، جنات کو بھی تو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب انسان مر کے دوبارہ اٹھے گا تو اس کی آنکھوں پر فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جو ایک پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا، پھر انسان آگے سب کچھ دیکھ سکے گا۔ تو اللہ رب العزت اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب میری طرف فوج در فوج آؤ گے، اور آسمانوں کو دروازہ بنا دیا جائے گا، اور جو پہاڑ میں نے زمین کے اوپر گاڑے تھے وہ تمام کے تمام ذرہ ذرہ ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گات میں ہے۔ دوسرا گروہ جو انکار کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، ایک تو کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا اللہ رب العزت اگر مرنے کے بعد اٹھا دیا تو بڑے کم ہمارے لیے تو بڑی اس میں ناکامیابی ہے۔ دوسرا گروہ تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا کہ جہنم گات میں ہے، للطاغین مآبا، جو سرکشی کر رہے ہیں ان کے لیے ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کچھ بھی نہیں چکیں گے، نہ ٹھنڈا پانی پیئیں گے، الا مگر حمیمن، ابلتا ہوا گرم خون، وغساقا، اور بدبودار بھی، یہ ان کا ٹھکانہ ہوگا، الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، اللہ پورا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ اسے کم دے گا، نہیں، جزاء وفاقا، پورا بدلہ۔ کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ یہ لوگ ہماری جو حساب والا دن ہے اسے جھٹلاتے تھے، لا یرجون حسابا، کہتے تھے حساب کچھ نہیں ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری قرآنی آیاتوں کو بھی جھٹلاتے تھے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، حالانکہ ہم نے ان کی ساری باتیں ایک کتاب کے اندر محفوظ کر دی ہیں، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، بس تم چکھو، ہم ہرگز تمہارے اوپر کوئی چیز بھی زیادہ نہیں کریں گے، الا عذابا، مگر تمہارے اوپر عذاب کو بکثرت بڑھائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر دوسرے یعنی جو یقین کرتے تھے انہیں یقین دلایا کہ مرنے کے بعد وہ یقین کرتے تھے اٹھنا ہے، لیکن آگے کہتے تھے اگر ہمارے لیے اس میں پوچھ لیا تو ہم تو حساب نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے آگے ان کی بھی صفت بیان کی، ان للمتقین مفازا، یقیناً جو متقی ہیں وہ بڑی کامیابی میں ہوں گے۔
حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات ہوں گے اور انگورے ہوں گے. انگور، اللہ نے انگور کا لفظ الگ استعمال کیا. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوخیز یعنی ہم عمر لڑکیاں ہوں گی یعنی حوریں ہوں گی. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور ان کے لیے جھلکتے ہوئے جام ہوں گے. یعنی ایک جام کو دوسرے جام کے ساتھ جب ٹکراتے ہیں تو جو پانی اس کے اندر سے چشمہ ابلتا ہے، اور وہ مثال دے گا. اللہ نے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، ان کے لیے اچھلتے ہوئے جام ہوں گے. آگے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ جنت میں نہ کوئی لفظ بات سنیں گے نہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے. آگے ان کی بھی بتایا جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے پورے پورے حساب کا. یعنی جیسا تم نے حساب کیا اس کے بقدر ہی تم کو جنت ملے گی. جس نے اچھا کیا اس سے بلند مرتبہ، پھر اس سے یعنی جو جس طریقے کا اعمال کرے گا اسے اس کی بقدر ہی جنت ملے گی. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. یہ کون کرے گا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے جو رب ہے آسمان کا بھی زمین کا بھی. یعنی اب جو آسمان زمین اللہ نے بتائے تھے نا، اب بتا رہے ہیں کہ یہ کام بھی وہی کرے گا جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا. وما بینہما الرحمن، اور اس کے درمیان جو چیز ہے ان سب چیزوں کا مالک ہے. لا یملکون، قیامت کے دن اس سے خطابہ، کوئی بھی خطاب نہیں یعنی کلام نہیں کرے گا. انسان تو بالکل ہی نہیں کریں گے نا، لیکن اللہ رب العزت یہاں جو کلام نہیں کریں گے وہ فرشتے مراد لے رہے ہیں. ہمیں خود بتا رہے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جو فرشتے ہیں یہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کا الگ ذکر کیا اللہ نے. یوم یقوم الروح، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی صف بنا کر کھڑے ہوں گے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی صفا صف در صف. لا یتکلمون، یہ بھی کلام نہیں کریں گے اللہ سے. الا مگر من اذن له الرحمن، جسے رب اجازت دے دے ان میں سے. وقال صوابا، اور وہ درست بات کہے گا. یعنی اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام سے کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ درست بات کہیں گے. یعنی اللہ رب العزت اس آیات میں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان تو ویسے ہی کلام نہیں کر سکیں گے، فرشتے بھی کلام نہیں کریں گے. اللہ رب العزت اتنے غضب کے اندر اس وقت بیٹھے ہوں گے. ذالک الیوم الحق، یہ دن جو ہے برحق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اور جو چاہے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے، یا وہ اچھا بنائے گا یا برا، کیونکہ جانا تو اللہ کے پاس ہے. تو اب مسلمان کے اوپر ہے، انسان کے اوپر ہے کہ اپنا ٹھکانہ اچھا بنائے یا اپنا ٹھکانہ برا بنائے گا. انا انذرناکم عذابا قریبا، آگے اللہ تعالیٰ عذاب سے خبردار کر رہے ہیں کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں قریب آنے والے عذاب سے. آخری آیات میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب یہ سب کچھ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جلوہ فروز ہوئے اور سب کچھ جو دنیا میں تھا وہ تو چلا گیا، آنکھ کا پردہ ہٹ گیا. اب یہ کہیں گے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر، جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا تو کافر جب یہ سب کچھ دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہم مٹی ہی ہوتے، ہمیں اٹھایا نہیں جاتا. تو اسی صورت کے دوسرے جز کے اندر اللہ نے ان کی مزید صفات بیان کی ہے، انشاءاللہ اسے اگلے جمعے میں ذکر کریں گے. اور سورہ بلد کے ایک شان نزول سنا کر میں اپنے بیان کا اختتام کروں گا. دیکھیں اللہ رب العزت جو مالدار ہو غریب ہو یہ نہیں دیکھتے. اللہ فرما رہے میں ان کے دلوں کو دیکھتا ہوں، اعمال کو دیکھتا ہوں. اگر یہ درست ہے تو اللہ کے نزدیک یہ صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے، آپ وسلم کے دور کی بات ہے. ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا کلدہ بن اسید، ابو الاشد اس کی کنیت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، کلدہ بن اسید کے پاس، کہا کہ اسلام قبول کرو. پہلوان بندہ تھا، اتنا پہلوان کہ یہ اپنے پاؤں کے نیچے گائے کا یا اونٹ کا چمڑا رکھتا اور لوگوں کو کہتا کھینچو. تو جب اس کو چمڑے کو لوگ کھینچتے تو چمڑا پھٹ کر نکلتا، اس کے پاؤں سے نہیں نکلتا. اتنا پہلوان شخص. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا نہیں، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ بھائی جنت ملے گی، اخروی عذاب سے ڈرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھگڑے پر اتر آیا کہ کہنے لگا کہ تم مجھے جو ہے نا جہنم کے 20 فرشتوں سے ڈراتے ہو، اس کو میں اپنے بائیں ہاتھ سے دھکیلوں گا، وہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اس نے کہا تم جو مجھے ایک باغ یعنی جنت کی لالچ دے رہے ہو، میں نے تو اپنی اس دنیا میں اس پر یعنی شادیوں پر، دعوتوں پر اتنا مال خرچ کیا ہے کہ اگر تم حساب لگاؤ تو تمہارے اس جنت کی قیمت سے بہت زیادہ ہے.
تو اللہ رب العزت نے پھر اس کی اس گستاخانہ باتوں پر پوری سورہ بلد نازل کی. اس کے اندر اللہ نے یہ فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ نہیں جانتا کہ اس کے اوپر ایک اور ذات ہے جو اسے دیکھ رہی ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو آپ سے کلام کر رہا ہے نا، وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، یہ زبان بھی ہم نے اسے دی ہے اور یہ ہونٹ بھی ہم نے اسے دی ہے، اور اس کی تخلیق بھی ہم نے کی ہے، لہذا یہ جھٹلا رہا ہے. تو اولئک اصحاب المشأمہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.